فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید الولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس معاشرے میں امن ہی امن، سکون ہی سکون اور محبت ہی محبت تھی. آپ نے لوگوں کو سکھایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ کرایا کرو. آپ نے لوگوں کو سبق دیا یسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کر دیا کرو. آپ تصور کریں کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں ڈکیتی اور چوری عام تھی، عام ہی نہیں تھی، بحثیت فخر کے بیان کی جاتی تھی، جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کے جوتے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ایک منٹ کی لڑائی 70 سال تک پھیلی ہوئی تھی، نسلیں ختم ہو رہی تھی. اس معاشرے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالا کرو، لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلایا کرو. ایسا خوبصورت معاشرہ آپ نے تشکیل دیا. لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی. وہ جو ہر وقت ہاتھ تلوار کے دستے میں رکھا کرتے تھے، وہ انسانی زندگی کے محافظ بن گئے. آپ کی تعلیم ہے کسی
مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سیدھا نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر چھری یا چاقو اس کو پکڑانا ہے ضرورت کے لیے تو اس کا دستہ اس کی طرف کرنا ہے، اس کی نوک اپنی طرف رکھنی ہے تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ آپ نے تعلیم دی کہ جب کسی کو ملو تو السلام علیکم کہو، اسے سلامتی کی دعا دو، اسے سلامتی کا پیغام دو، اسے یہ اعلان کرو کہ میری زبان سے میرے ہاتھ سے تم بالکل محفوظ ہو، اور جواب میں اسے کہا کہ وہ بھی کہے وعلیکم السلام، تم ہی نہیں میری طرف سے میں تم محفوظ ہوں۔ ایسا خوبصورت معاشرہ آپ نے تشکیل دیا، یہ محبت اور یہ الفت، یہ چاہت، اللہ اکبر۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ سچ بولنے کی تعلیم ہے، سچ کو اپنانے کی تعلیم ہے، سچ بیان کرنے کی تعلیم ہے، جھوٹ سے بچنے کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کمزور دل والا ہو، بزدل ہو، لڑائی سے بھاگنے والا ہو؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بہت گندی صفت ہے، کنجوسی بہت گندی صفت ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا مومن میں یہ ہو سکتی ہے کنجوس اور بخیل ہوتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ جھوٹ بولے یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک صحابی ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے، میرے اندر یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، میری کمزوریاں، ایک کمی ایک کمزوری چھوڑ سکتا ہوں، ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، جو بھی آپ چھوڑوا دیں۔ آپ اتنے نوس شناس تھے، آپ اسے کہتے ہیں تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑو، صرف جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اب اس میں کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی میں زنا کار ہوں، میں چور ہوں، چوری سے باز نہیں آ سکتا، بدکاری سے باز نہیں آ سکتا، میں شرابی ہوں، شراب سے باز نہیں آ سکتا، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ان چاروں میں سے میں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ مجھے ایک چھوڑوا لیں، میں وعدہ کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبض ناسی پہ، آپ کی فہم و فراست پہ آپ نے محبت سے اسے سمجھایا کہ تم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سچ کی برکت سے اس آدمی نے، اس صحابی نے یہ پچھلے بھی سارے جرائم چھوڑ دیے، سارے جرائم چھوڑ دیے اس نے، صرف اس کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر مجھے پوچھے نے شراب پی ہے تو میں کیا پہلے پیغمبر کے سامنے جا کے کہوں گا جی پی ہے، شرم نہیں آئے گی؟ پھر اقراری مجرم بن جاؤں گا، اسلام ملے گی؟ دبا کرو یار، میں پیتا ہی نہیں۔ چوری کے لیے نکلا تو خیال آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا چوری کی ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بھی چھوڑ دی، بدکاری بھی چھوڑ دی، صرف ایک سچائی کی وجہ سے، ایک سچ بولنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصدق یونجی والکذب یہلک، سچائی بندے کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔
جھوٹ ادا کر دیتا ہے. فرمایا سچ بولنے والا تاجر کل روزے قیامت انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, صلحاء کی سبوں میں کھڑا کیا جائے گا, جس نے سچ بولا, سچ بول کے اپنا سودا بیچا ہے. اس نے سچائی کی ایسی تعلیم آپ نے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑے سچے. آپ کا نظر ہی صدیق ہے. ایک بار ان پر بڑی آزمائش آ گئی. ہجرت کی رات تھی, مکہ والوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. ایک ناکے پہ انہوں نے روکا, رات تاریخ تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ابو بکر ہوں. کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب جناب صدیق اکبر گھبرا کے گڑبڑا گئے. اگر میں سچ بولوں تو رسول اللہ کی جان کو خدشہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر جھوٹ بولوں تو میری صداقت پہ داغ لگتا ہے. میرا تصور کہتا ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہوگی, اللہ نے دل میں القاء کیا. حضرت صدیق فرماتے ہیں میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے, میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. پوچھنے والا یہ سب ابو بکر بھی سفر میں جا رہے ہیں, اور عموماً گائیڈ ساتھ ہوتے تھے ان دنوں میں, تو گائیڈ ساتھ ہوگا. اللہ نے توجہ ہٹا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جناب صدیق اکبر کر اتنے پریشان کن موقع پر بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا, سچ بولا. اللہ نے ہمیں تعلیم یہ دی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور ہمیشہ سچی بات کہو, سیدھی بات کہو. ول فریب, بل ڈالنا بات میں, گما پلا کے کرنا, گول مول کرنا, تقیہ کرنا, فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. قولوا قولا سدیدا, سچی بات کہو. اللہ جی کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. دو انعام ملیں گے سچی بات کہنے سے. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے, تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے, تمہارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ معاف ہو جائیں گے ایک عمل کرنے سے, سچ بولنے سے, سچائی کو اپنانے سے, سچائی بیان کرنے سے, سچ قبول کرنے سے, سچ بات کرنے سے. فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے اور اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. بندہ بڑی بڑی مشکلات سے نکل جاتا ہے. کوئی گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, جرم ہو گیا, متعلقہ بندے کو جا کے صاف کہتے مجھ سے بھی غلطی ہوئی, میں اقرار کرتا ہوں. آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا دے لیں, معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں. 99% ایسے بات کرتے ہیں جن میں سچ بولنے والے کو سزا نہیں ملی, انہوں نے چھوڑ دی. تم سچ بول. بڑے شریف میں ایک مسجد کا تنازع ہوا, جگہ مسجد کی لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جگہ ہماری, ہم اس کے مالک ہیں. مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا. بات عدالت میں گئی, فیصلہ نہیں ہونا تھا. جج نے دونوں فریقوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی ایک بندہ منتخب کرو جو تمہارے جیسے ہم نیا کہتے ہیں نا, کوئی بندہ تمہاری نیا دے دے. ہندوؤں نے علاقے کے ایک مسلمان بزرگ کا نام پیش کر دیا کہ اگر وہ بزرگ کہہ دے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے, مسجد کی ہے, ہم نے کیا سوچا. اس بزرگ کو بلایا گیا. مسلمان تو وہ تھا, مسلمان بھی مان گئے. وہ بزرگ عدالت میں کھڑا ہوا اور اس نے حلفیہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی جن کا دعویٰ ہے یہ ان کی جگہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی جگہ ہے. جج دانتوں تلے اپنا قلم لے کے بیٹھ گیا. تو نے کہا بزرگوں آپ ہوش میں تو ہے, کیا بات کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟
اس نے کہا میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، میں اپنی زندگی میں جھوٹ کا داغ نہیں لگانا چاہتا، میں سچ بول رہا ہوں۔ عدالت نے فیصلہ لکھ دیا، زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان اپنی مسجد کہیں اور منتقل کرے، یہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہندو آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور یہی فیصلہ کروانا تھا، ہم نے جگہ مسلمانوں کو دی، نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ہم نے سچائی واضح کرنی تھی۔ حضرات سچ میں اتنی بات ہے، اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ہمیشہ سچی بات، سیدھی بات کہو، بل فریب نہ ڈالو، دھوکہ نہ دو، بات کو گھماؤ نہ، گول مول نہ کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سیدھے۔ اور پھر اللہ نے تعلیم دی، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس پر ڈٹ نہ جاؤ، اس پر کھڑے نہ ہو جاؤ، اس کو سچ نہ جان لو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم ڈٹ نہ جاؤ۔ یاد رکھو إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک تمہاری کان، تمہاری آنکھ اور تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، اور جو تم جھوٹ بول لو گے دنیا کے سامنے تو جھوٹ بول لو گے، کسی کو تو دھوکہ دے لو گے، کسی سے تو بات چھپا لو گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپائی جا سکتی۔ لیکن اللہ کے سامنے تو تم غلط بات نہیں کر سکتے۔ کیا کرو گے اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے؟ اور قیامت کا دن کا منظر اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دن تمہارے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ہم سے کلام کریں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہو۔ کچھ لوگ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بول کے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھوں کو حکم ہوگا بولو۔ ہاتھ لوگوں نے کہا جی ہاتھ کیسے بولیں گے؟ کہا جیسے زبان بولتی ہے، جیسے زبان، جو مالک اس زبان کو بلوا سکتا ہے وہ ہاتھ کو کیوں نہیں بلوا سکتا؟ جو مالک اس زبان کو بلوا سکتا ہے وہ پاؤں کو کیوں نہیں بلوا سکتا؟ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تنبیہ فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تمہارے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے، جو بات بھی کرتے ہو، وہ بات لکھنے والا تمہارے پاس موجود، تمہاری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب اتنی بڑی بات ہو گئی، اللہ نے ہمیں احساس دلا دیا تمہاری باتیں لکھی جا رہی، کل قیامت کے دن پیش کی جائیں گی، اور تم سنی سنائی پہ یقین نہ کیا کرو، سنی سنائی پہ ایسے نہ کر لیا کرو۔ قرآن نے تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار خبر لائے تو سب سے پہلے تمہارا کام ہے اس خبر کی تحقیق کرو، اس خبر کی تفتیش کرو، اس خبر کے بارے میں پتہ کرو۔ اور یاد رکھیے ہمارا سارا دین جو ہے یہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ خبر کوئی مانی نہیں جائے گی جب تک تصدیق نہیں ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری ذات کے بارے میں جھوٹ بولے، یہ کہے رسول اللہ نے یہ فرمایا اور میں نے یہ کہا نہ ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بخشش نہیں ہونی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے۔ آج سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں، ہم لکھ دیتے ہیں
نبی کریم نے فرمایا اور پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں ہوتا، حضرت علی نے فرمایا وہ فرمایا نہیں ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے ان کا قول ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی بڑے کے نام کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ بات منسوخ کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم میں کیا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جہاں قرآن کی حفاظت کی جائے وہاں رسول رحمت کے فرمان کی بھی حفاظت کی جائے۔ اور پتہ ہے صرف اس ایک مقصد کے لیے 5 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگی اور سیرت محفوظ ہوئی۔ ایک فن ایجاد ہوا جس کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اسماء الرجال ایک ایک بندے کی تحقیق ہوتی ہے، راوی بیان کرتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں تابعی نے بیان کیا، تابعی کہتا ہے فلاں صحابی نے بیان کیا، صحابی کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ تفتیش ہونے لگے پہلا راوی کون ہے؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ پہلی شرط اس کی ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ جس کی زندگی پر جھوٹ کا داغ ہے اس کی روایت قبول نہیں ہے۔ اس کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ فلاں شہر میں ایک شخص ہے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک روایت ایک حدیث ہے اس کے پاس، کوئی 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر کیا۔ اس دور میں جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، ٹرینیں نہیں تھیں، پیدل گئے یا گھوڑے پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، کیسے پہنچے اس کے پاس؟ جب اس کے پاس جاتے ہیں اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کیا ہوا؟ کھیت میں گئے تو دیکھتے کیا ہے، وہ آدمی اس طرح اپنی جھولی اٹھا کے نا اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے، ایسے جیسے جھولی میں کچھ ہے، بلا رہا ہے۔ حضرت پیچھے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، سواری گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا وہ پاس آیا، اس نے اپنی جھولی کو پھینکا، اس کو پکڑ لی۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہیں سے واپس ہو گئے، وہیں سے واپس آ گئے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا ایک آدمی آیا ملنے واپس آ رہا ہے، اسے بھائی کون ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا جی میں فلاں ہوں اور میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور میں ایک حدیث مجھے پتا چلا تھا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں وہ لینے آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس اللہ کے نبی کا فرمان ہے، امانت ہے میرے پاس، میں نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں اب میں تم سے بولوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، اور میرے ساتھ بھی بول سکتا ہے، پتہ نہیں اب تیری شکایت نہیں ہے اس لیے تجھ سے پیارے پیغمبر کا فرمان نبی محترم کا دین اس طرح محفوظ ہوا ہے۔ ایک ایک شخص کا پتہ چلا، پہلا راوی کون ہے، کیا کرتا ہے، مقبوض الآواز تو نہیں، عقیدہ کیا ہے، شرک اور بدعت کا ملوث تو نہیں، اور جھوٹ تو نہیں بولتا۔ 1 2 3 4 کئی شرائط اس کی طے کی گئی، اور پھر جا کے اگر سارے امتحان میں پورا اترا تو اس کی روایت نقل کی گئی کہ یہ صحیح روایت ہے، نبی کریم نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان ساری چین میں ایک بھی راوی الزام علیہ ہے، ملزم ہے، اس پر کوئی الزام لگا ہوا ہے اور وہ الزام ثابت ہوا ہے، اس کی روایت کسی محدث سے قبول نہیں۔ اللہ محدثین کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، دین ایسے حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ ہر راوی کی سب سے پہلی اور بنیادی اس کی جو ذمہ داری اور اس کی جو شرط تھی روایت کی، وہ یہی تھی کہ جھوٹ تو نہیں بولنا، اس کا جھوٹ تو نہیں ہوئی۔ کہ اس روایت کے معاملے میں ساری زندگی میں 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی، اور یہ 5 لاکھ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک منتقل کیا ہے، نبی مکرم کے فرمودات ہم تک منتقل کیے ہیں۔ حضرات یہ ایک بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری، جو معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، باہمی عداوت اور ناچاکی پیدا کر دیتی ہے، زندگی کا دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے،
اور وہ بندہ معاشرے میں کسی کے قابل نہیں رہتا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کی گواہی نہ قبول کی جائے، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود کر دی گئی ہے۔ ایک جھوٹ ثابت ہوا، گواہی مردود ہو گئی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہے کہ جھوٹ کلچر بن چکا ہے، جھوٹ عادت بن چکا ہے۔ ہم گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں، ہم مرد ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، 1000 روپے کی چیز لائے، گھر آ کے ہم بتاتے ہیں 3000 روپے کی ہے۔ یار ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ نہ بولے تو بیگم صاحبہ مانتی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں نہیں یہ تجھے بڑا تجھے لٹے گئے ہو، تم سستا لے کے آئے ہو، چیز اچھی نہیں ہے۔ جھوٹ اس لیے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتے رحمت والے 1 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جھوٹ کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ جس گھر میں 24 گھنٹے جھوٹ بولا جائے، جس بازار میں 24 گھنٹے جھوٹ بولا جائے، جس دکان میں 24 گھنٹے جھوٹ بولا جائے، پھر ہم کہتے ہیں رحمت نہیں، برکت نہیں ہے، کماتے بہت ہے برکت اٹھ گئی ہے۔ برکت کے اٹھنے کی وجہ جھوٹ 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 ہے۔ سچی بات نہ کرنا، سچ نہ بولنا، سچ بولنے والے کو کمتر اور کمزور سمجھنا اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرنا۔ انہیں بڑا کوڑا ہے، بات سمجھتا نہیں، یا تو میری لاج نہیں رکھی، میرے واسطے جھوٹ بول دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام بات، ہم سوچتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کی عزت اچھال دی، کسی پر توہین رسالت کا، کسی پر توہین مذہب کا، کسی پر کسی کا۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے یہ کیا، ساری قوم شدائی ہو جاتی ہے۔ تحقیق کرتی نہیں ہے کہ تحقیق کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین جو دیوبندی مکتب پھیریں گے، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، وہ لفظ شبکت لسانی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کی زبان سے نکلا، ساری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی۔ توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کی ہے۔ توہین رسالت اتنا ہی عام جرم ہے جس پہ نشانہ لگا دیا جائے۔ اس کا ماضی دیکھو، اس کا علم دیکھو، اس کے بارے میں سوچو کہ سبقت لسانی تو نہیں ہوگی؟ کیا اس نے آمدن یہ بات کی ہے، عقیدتاً یہ بات کی ہے؟ کیا اس کے اندر یہ سوچ ہے؟ اہم حال بندے پہ۔ اور پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جھوٹ بڑی جلدی پھیلتا ہے، پروپیگنڈا بڑی جلدی پھیلتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اگلا بندہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پولیس اور انتظامیہ اتنی مجبور ہوتی ہے، 20 25 50 آدمی تھانے کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کریں، وہ کھڑا کر تو انہیں ساتھ کی ہتھیار لگا کر پرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ قرآن کریم کے بوسیدہ اور آگ کو جلا دینا این شریعت کا حکم ہے۔ بوسیدہ اور آگے تو ہیل ہو رہی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گلیوں میں نالیوں میں گر رہے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے چلا دیا جائے اور راکھ پانی میں بہا دی جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج آپ کر کے دیکھیں تو انہیں قرآن کا مجرم بنا کے آپ کو جلا نہ دیا گیا تو پھر کہیے یہ آپ کے گزرے والوں نے خیالی میں واقعہ ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کو ٹریکٹر سے پھاٹ کے سڑکوں پہ گھسایا گیا، گھمایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی بیگم کی اس سے لڑائی تھی، بیگم صاحبہ نے جھوٹا الزام لگایا اور اس بندے کو مروا دیا۔ اب کیا فائدہ، بندہ تو مر گیا، بندہ تو مر گیا، متبادل کیا ہوا اس کا؟ یہ پروپیگنڈا مشینیں جو چلتی ہیں، اللہ اکبر۔ سیرت سے بڑا پیغام ملتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، پروپیگنڈا مدینے میں پھیلا، واقعہ افق ہوا، کیا تھا اس کی حقیقت؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے،
اپنے صحابہ کرام سے رائے لینے لگے. یعنی یہ پروپیگنڈا کا اتنا اثر ہوتا ہے. رائے لینے لگے, مجھے عائشہ کے بارے میں بتاؤ, مجھے عائشہ کے کردار اور اخلاق کے بارے میں بتاؤ. ام المومنین ہے, زوجہ رسول ہے, ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے, رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہا, کیسی عظیم الشان عورت ہے. لیکن پروپیگنڈا اتنا تھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اب جب بات کھلی تو کیا نکلا نہیں اس میں سے, لیکن یہ پروپیگنڈا تھا. ماضی میں چلے جائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے, وادی کے سینا میں پہنچے, اور جناب یہاں سے آپ کو اللہ نے بلا دیا اپنے پاس نبوت دینے کے لیے اور کتاب دینے کے لیے, تورات کے احکام دینے کے لیے. پیچھے ایک سامری نام کا جادوگر تھا, وہ منافق تھا. یار پیغمبر نے جھوٹے کی صفت منافقت بیان کی, منافق کی صفت جھوٹ بیان کی ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے منافق بھی ہوتا ہے. یہ بہت بڑا منافق ساتھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جو راہ چاہتا تھا, لیڈری چاہتا تھا, اور وہ لیڈری کے لیے انتشار بہت ضروری ہے. لیڈر بننا ہو تو وہ لیڈر پڑے گا جو انتشار پیدا بناتا ہے. اس نے یہی حرکت کی, وہاں سے اپنے جادو کے زور سے بنی اسرائیل سے کہا جو زیور لے کے آئے وہ زیور جمع کرو. زیور لیا, آگ میں پگھلایا, وہاں پہ ایک گائے کی شکل کا نا ایک بت بنایا, ایک جانور سے گائے کی شکل کا بنایا, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی, جب اس میں پھونک مارتا تھا تو گائے کی آواز آتی تھی, گائے کی آواز آتی. اب قوم سنتی, قوم بت پرستی سے آئی تھی. مصر کے لوگ سارے گاؤں کی پوجا کرنے والے تھے. گائے مصر ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں, مصری بھی گائے کی پوجا کرتے تھے. وہاں سے یہ نکلے تھے. آگے جب سینا میں آئے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو اپنے بتوں پہ احترام بیٹھے ہوئے دیکھا. اب ان کے اندر وہ 200 سالہ جو غلامی تھی نا وہ دوبارہ عود کر آئی. انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی تو خدا بناؤ, ہم بھی اس کی عبادت کریں, ہمارے سامنے پڑھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ ان کو سمجھا کے تشریف لے گئے کوہ طور پہ, اور پیچھے سے اس کمزوری سے سامری نے فائدہ اٹھایا. اتنا پروپیگنڈا کیا, اسے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اجتماعیت ختم کی بنی اسرائیل کی, اور کیا اعلان کیا کہ یہ جو ہے نا یہ تمہارا وہ خدا ہے جس کی تم تلاش کر رہے تھے, یہ خدا ہے. تم قرآن میں کئی صورتوں میں یہ واقعہ بیان کیا, یہ جناب یہ تمہارا وہ خدا ہے جس کی تم پوجا کرتے تھے. اب جناب قوم پوجا کرنے لگے. اللہ نے پہاڑ پہ کوہ طور پہ اپنے نبی موسیٰ سے کہا ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سارے فیل ہو گئے, قوم فیل ہو گئی ہے. پروپیگنڈے کا ایسا انتشار, اجتماعیت ختم ہوتی ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, اور یہ قوموں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ لیبیا میں اور دیگر ممالک میں عرب سپریم کے نام سے, عرب پہاڑ کے نام سے ایک تحریک چلی. کیا تھا سوائے پروپیگنڈے کی؟ پروپیگنڈا تھا نا. اس پروپیگنڈے نے حکومتوں کو تلپٹ کر دیا, کرنل قذافی کو عبرت کی موت کا شکار کر دیا, اور بڑے بڑے حکمرانوں کی تباہیاں سے بچا دیا. پروپیگنڈا تھا, صرف پروپیگنڈا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے پچھلے دنوں میں تحقیق کر رہا تھا, ایک مضمون لکھنا تھا, اس پر میں نے لکھا کہ دنیا میں 3 آدمی جنہوں نے اس میڈیا, سوشل میڈیا کو پروپیگنڈے کی اسٹریٹجی کو اپنایا, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھا. اس سے جھوٹ سچ ملا کے دوسرے نمبر پہ انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی تھا, اور تیسرے نمبر پہ ہمارے حساب سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس ملک میں انتشار پھیلایا گیا, اور ایسا انتشار پھیلایا کہ سارے نوجوان نسل کے اخلاق کو برباد کر دیا. آج یہ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے, سارے کالج بند کر دیے گئے, یونیورسٹیاں بند کر دی گئی, تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے. نہ عدالت پہ اعتبار ہے, نہ انتظامیہ پہ اعتبار ہے, نہ کالج کے منتظمین پر اعتبار ہے. ایک شخص نے کہا وہ لڑکی وہ ریپ وکٹم میں مر گئی ہے,
لڑکی کہاں ہے, کون ہے, کس کلاس میں پڑھتی ہے, اس کی CCTV فوٹیج نہیں ہے, رول نمبر نہیں ہے, والدین کوئی اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن سارے ملک میں آگ لگی پڑی ہے. کالج تباہ کر دیے گئے, ادارے برباد کر دیے گئے, استادوں کو مارا گیا, اساتذہ کی عزت کو بحال کیا گیا. قرآن تو میں کہتے ہیں اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, مومنوں کو مخاطب کیا نا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ایمان والو, ایمان والو. اگر ایمان والے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں عمل کرتے؟ جھوٹ بکتا ہے سستے داموں, اور ایسا بکتا ہے کہ ساری مارکیٹ خالی ہو جاتی ہے. ایک شخص اٹھتا ہے, کہتا نہیں فلاں مارکیٹ میں آگ لگ گئی, اور سارے, وہ ہمارے معاشرے میں مثال ہے نا, کہتا ہوں کہ تیرا کان کتا کا آ گیا تو کتے کے پیچھے دوڑنے کی وجہ پہلے کان کو ہاتھ لگاؤ, دیکھو کان ہے بھی کہ نہیں, واقعی آ گیا. لیکن ہم کان نہیں پکڑتے, کتے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے, ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ یہ چیز دیکھیے, آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو مذہب پر فوقیت دی جا چکی ہے, اندیکھی چیزوں کو ڈراؤنا خواب بنا دیا گیا ہے تو ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے دیکھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی متاثر ہوں, آپ بھی متاثر ہوں. یہ کرونا جب آیا, کرونا کیا تھا, کس نے دیکھا ہے کرونا, کس نے دیکھا؟ صرف چند امراض, اور وہ وہی امراض جن کو ہمارے معاشرے میں ڈبل نمونیا کہا جاتا تھا, اسی کی شکل دکھا کے کرونا, اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ کعبۃ اللہ بھی بند کر دیا گیا, اور عیسائیوں کا جو روم میں, اٹلی میں جو ان کا بڑا چرچ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا, مساجد بند, بازار بند, ہر شے بند کر دی گئی. یہ نہیں دیکھا کہ اس کی تحقیق کسی نے نہیں کی, سوال کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بھی آگے دیکھیے, ہولوکاسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, نوجوان نسل شاید اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی ہو. ہولوکاسٹ, یہودیوں نے کہانی گئی کہ ہمیں ہٹلر نے مارا اور بے انتہا مارا, گیس چیمبرز میں یہودیوں کو ڈال کے ہلاک کیا, اور اس کے بعد اتنا اس پر پروپیگنڈا ہوا. اب دنیا بھر میں قانون ہے, آفیشلی دنیا کے 5 ممالک میں آئین میں درج ہے کہ جو شخص ہولوکاسٹ کی حقیقت پوچھے گا اس کو گرفتار کر دیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا جرم ہے. کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں مشینری ہے, یہودیوں کے ہاتھ میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی, یہ ان کے ہاتھ میں ہے. سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا, ایک ایک آدمی 50-50 100 اکاؤنٹ میں رہتا ہے, ایک پوسٹ ان 100 اکاؤنٹ میں جاتی ہے, ان 100 اکاؤنٹس پہ آگے 5-5 ہزار لوگ موجود ہیں. کس تیزی کے ساتھ یہ آگ پھیلتی ہے, جنگل میں ایسے آگ نہیں پھیلتی ہوگی ایسے سوشل میڈیا میں یہ پھیلتی. کسی نے نہیں سوچا جس بچی کے بارے میں ہم یہ الزام لگا رہے ہیں, جس بچی کو اس کا وکٹم قرار دے رہے ہیں, اس میں اگر کوئی حقیقت ہے, اگر وہ بچی موجود ہے تو اس بچی کا مستقبل کیا بنے گا؟ آئین پاکستان میں درج ہے, قانون ہے کہ ریپ وکٹم کسی خاتون کا نام نہیں لیا جائے گا میڈیا پر, آئین میں درج ہے. لیکن کون مانتا ہے؟ بس ہمیں تو تماشا چاہیے, ہمیں تو جھوٹ چاہیے, ہم اس کو پھیلانے میں شریک ہو جاتے ہیں. کل قیامت کا دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ایک جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے. اگر اسلامی حکومت ہو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جھوٹا الزام لگانے والے. کون لگاتا ہے؟ ہم نے تو الزام لگا دیا. نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے, نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے, نہ کسی کی بہن محفوظ ہے, نہ کسی کے کوئی عزیز و اقارب محفوظ. خود بڑے بڑے سیاستدانوں کے, میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی الزام زدہ ہے, عمران خان صاحب کی بیوی الزام زدہ ہے. کیا کیا باتیں ان پر کی جاتی ہیں, کس طرح لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی روکنے والا ہے ان کو؟ کوئی قانون ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہو؟ آج ہماری بیٹیوں کی بھاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا, جناب پروپیگنڈا ہو گیا کہ اتنی لڑکیوں کی نوز باللہ عصمت دری ہو گئی, شور شور اٹھا, جلوس نکلے, بڑے بڑے معاملات ہوئے.
بعد میں تحقیق میں تو کالج بالکل ہی چھوٹا ہے، یہ کسی دوسرے کالج والے نے اس یونیورسٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ کس نے سزا دی اس الزام لگانے والے کو؟ آج میں کہتا ہوں بلڈنگ کا نقصان ہوا بدلا جائے گا، دوبارہ بن جائے گی، فرنیچر کا نقصان ہوا دوبارہ ہو جائے گی، مالی نقصان ہوا دوبارہ مل جائے گا، لیکن اس بچی کی اور اس کالج میں پڑھنے والی بچیوں کی، میری اور آپ کی بیٹیاں ساری، ہم ان کو کالجوں میں بھیجتے ہیں۔ کس لیے بھیجتے ہیں کالجوں میں؟ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ ماتھے پہ اٹھنا کا ٹیکا لگوا کے گھر آ جائے اور ایک بدتماش اور بدتین اور بدبخت شخص اٹھے اور وہ کہہ دے یہ آپ کی بچی فلاں فلاں ایسی ایسی ہے۔ حضرات کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ کون سمجھائے گا ان بچوں کو؟ کون ان کی حفاظت کرے گا؟ اللہ نے تربیت کی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تربیت ہے، تمہارا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اور تنبیہ ہے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تنبیہ کی ہے، اور اصول بیان کیا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہیں اس پر بات نہ کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو ریپ وکٹم قرار دینا، اس کا پتہ کتنی بڑی سزا ہے۔ جو بندہ شادی شدہ اگر یہ حرکت کرتا ہے اس پر زمین میں کاٹ کے پتھر مار مار کے مارا جانا، جتنی سخت سزا ہے اتنی زیادہ سخت اس کے لیے آبزرویشن ہے، اتنا زیادہ سخت اس کے لیے قانون ہے۔ ایک بار ڈاکٹر کہتے نہیں میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اب اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ 3 مزید گواہ لائے جنہوں نے ایک حالت زنا میں ان کو دیکھا ہے، 3-4 گواہ اکٹھے ہوں، 4 گواہ مل کے پیش ہو گئے، ایک گواہ کہتے ہیں جی میں اپنی گواہی واپس لیتا ہوں، 3 رہ گئے، تینوں کو حد قدم لگے گی، تینوں کو حد لگے گی، الزام لگانے کی حد لگے گی، اتنی سخت سزا ہے اس کی۔ اور میرے ہاتھ میں یہ وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم کہتے ہیں بہت ظلم ہو گیا، کہاں ظلم ہو گیا پتہ نہیں، کہاں ظلم، ہماری پتہ کیا سوچا۔ پچھلے دنوں محترم ڈاکٹر ذاکر ناک صاحب ہوئے لاہور میں، ان سے ایک عیسائی پادری کہتے جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کس پہ کرنا ہے؟ بائبل پہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں بائبل میں کتنی ہے بات؟ اس نے کہا جی 100 کے قریب ہوگی، 100 کے قریب ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں 260 موجود ہیں، تم کہتے ہیں 100، میری لائبریری میں 260 ہے، اور فلاں پادری کہتا ہے کہ دنیا میں 24,000 بائبلیں ہیں اور ایک بائبل بھی دوسرے سے نہیں ملتی، تم کیا کرو گے؟ میں نے مناظرہ کی، اس کو بائبل کی گنتی کا نہیں پتا، وہ مناظرہ کرتا ہے۔ ہمیں کہا یہ واقعہ ہو گیا، کہاں ہوا پتہ نہیں، کس کے ساتھ ہوا پتہ نہیں، کون ہے وکٹم پتہ نہیں، کرنے والا کون ہے پتہ نہیں، پھر کہتے کیوں نہیں؟ واقعہ تو ہوا ہے، یہ بیان ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ مجھے بتائیے خدا نہ خاصہ اگر یہ واقعہ ہوا بھی ہے تو اس بچی کے ماں باپ اس معاشرے میں جی سکیں گے؟ وہ بچی اس کے ساتھ کون شادی کرے گی؟ اس کا مستقبل کون برباد کرے؟ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں سوچ نہیں آتی۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو۔ ہمیں سچی بات بچتی ہی نہیں، ہمیں سچی بات اچھی نہیں لگتی، ہمیں جھوٹ بہت اچھا لگتا ہے، جھوٹ پسند ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم شیئر کریں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے اور بتاتے چلے جائیں گے، بتاتے چلے جائیں گے، تحقیق کرنے کی ہم زحمت تک نہیں کریں گے کہ جناب اس کی حقیقت ہے۔ کالج والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بچی نہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، حکومت کہہ رہی ہے گواہ پیش کرو، عدالت کہہ رہی ہے گواہ لاؤ، بچی پیش کرو، کچھ نہیں ہے۔ گجرات میں کالج چلا دیا، پنڈی میں کالج چلا دیا، گجرانوالہ میں احتجاج کر دیا، لاہور میں برباد کر دیا، فیصلہ آباد میں مظاہرہ کر لیا۔ یار کر کیا رہے ہو آپ؟ کون آپ کی ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ کون اس ملک میں انتشار کر رہا ہے؟ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کے امن کو خراب کر رہی ہیں؟
ہمیں سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی. قرآن کی تعلیمات کو اپنائے بغیر خدا کی قسم اس ملک میں عمل نہیں ہو سکتا. اصل مزے کی بات یہ ہے کہ یورپ کے ملکوں میں حد عزت کا قانون ہے. اگر کوئی کسی کی عزت کا عمل کرے گا تو جرمانہ ملے گا، جرمانہ پڑے گا. ہمارے کتنے ٹی وی چینلوں کو انگلینڈ میں کروڑوں لاکھوں ڈالر جرمانہ ہوا، جھوٹی خبر دے دی. ہمارے پاکستان میں حد عزت کا بل آیا، قانون بنا، اسمبلی نے منظور کیا، گورنر نے دستخط کیے، جوہری گورنر نے دستخط کیے، آپ کی عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا. کہا جناب اس پر حکم امتناعی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اس پر عزتیں اچھالنے کی اجازت کون دے؟ کون کسی کی عزت پر حرف اٹھانے کی اجازت دے؟ کیا نظام ہے ہمارا؟ کیا قانون ہے ہمارے ملک میں؟ اعتماد کرنا سیکھیے، قرآن کی آیات پر اعتماد کیجیے، اللہ کے قانون پر اعتماد کیجیے. کسی پر الزام نہ لگائیے، دنیا میں پھنس جائیں گے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. جو عمل کرتے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی تمہاری زبان سے لفظ نکلتا ہے نا، لکھنے والا تمہارے پاس بیٹھا ہے، اسی وقت لکھا جائے گا. کل قیامت کے دن کھل کے سامنے آ جائے گا. کیا کروں؟ نوجوانوں، میری آپ سے درخواست ہے، اپنے ماں باپ کو پوری عمر میں ذلیل نہ کرو، اپنے والدین کی امیدوں میں پانی نہ پھیرو، لوگوں کے دھرے میں آ کے اپنے ملک کا نقصان نہ کرو. اس پاکستان کی حفاظت کرو. یہ ایسے کسی نے تسلی میں رکھ کے نہیں دیا. 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانیاں، انسانوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں، اور تم اپنے جذبات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ان حرکتوں کو کر رہے ہو، ان معاملات کو کر رہے ہو. یہاں اگر کوئی اساتذہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہوں گا، والدین نے کہا، میں آپ سے کہوں گا، خدا کا اپنے بچوں کی تعلیم پہ، گریڈنگ پہ، نمبروں پہ زور نہ دیں، ان کی تربیت پر بھی زور دینا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ جھوٹ جرم ہے، ان کو بتائیں کہ پروپیگنڈا جرم ہے، ان کو بتائیں کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا جرم ہے. بتائیں، تربیت کریں ان کی. اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر تباہی، تباہی، بربادی، اس سے سوا کچھ نہیں ملے. اللہ ہمیں عقل بھی عطا فرمائے، سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی دے. وما علینا الا البلاغ.